بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت کامیاب باپ تھے۔ ان کے 11 بیٹے تھے۔ ان کی زندگی بہت غریب تھی کہ بچوں کی ضرورت بھی پوری نہیں ہو سکتی تھی، یہاں تک کہ ان کے بچوں کو کھانے پینے کی چیزیں پوری نہیں ملتی تھیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بلایا، مگر اس کے آنے میں دیر لگی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے دوسری بار بلند آواز سے بلایا۔ بیٹی کی بجائے ان کی بیوی آ گئی اور کہنے لگی، بیٹی کی جگہ میں آئی ہوں، جو کام ہے مجھے بتا دیجئے۔ آپ نے پوچھا، بیٹی کیوں نہیں آ رہی؟ بیوی نے جواب دیا، بیٹی جو کپڑے پہنے ہوئے تھی وہ سیدھا ہونے کی وجہ سے وہ کپڑے پھٹ گئے ہیں، اب وہ ساتھ والے کمرے میں کپڑے سی رہی ہے۔ یہ ہے وقت کا خلیفہ، جس کی بیٹی کے پاس بدن کے کپڑے کے علاوہ کوئی اور کپڑے نہیں ہیں۔ خلیفہ وقت کی اتنی غربت والی زندگی تھی، مگر انہوں نے بچوں کو محبت سکھائی، خدمت سکھائی، نیکی سکھائی اور بچوں کے اندر خوب نیکی کا جذبہ پیدا کیا۔ چنانچہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ مرض الوفات میں تھے تو ان کا ایک دوست ملنے کے لیے آیا۔ حضرت لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے دوست نے کہا، عمر، آپ نے بچوں کے ساتھ بھلا نہیں کیا۔ آپ نے پوچھا، کیوں؟ اس نے کہا، تم تو اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کر جا رہے، تم نے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، دیکھو، اگر میری اولاد نیک بنی ہے تو میں ان کو اللہ کی سرپرستی میں دے کر جا رہا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور اللہ نیکوکاروں کا خود سرپرست ہوتا ہے۔ میں ان کو اللہ کی سرپرستی میں دے کر جا رہا ہوں۔ اگر میری اولاد نیک بنی تو میں ان کے فسق و فجور کے اوپر معاون نہیں بن سکتا۔ عمر بن عبدالعزیز نے یہ الفاظ، یہ جواب دیا، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد جو بادشاہ بنا، اس کو صوبے سنبھالنے کے لیے گورنروں کی ضرورت تھی۔ اس نے لوگوں سے مشورہ کیا، مجھے عمر بن عبدالعزیز جیسا ایماندار، دیانتدار، انصاف کرنے والا اور اتنا وفا دکھانے والا بندہ چاہیے۔ لوگوں نے بادشاہ کو بتایا، تمہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا بندہ چاہیے تو ان کا بڑا بیٹا اپنے باپ جیسا ہے، اس کو ساتھ لے لو۔ چنانچہ وقت کے بادشاہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پہلے بیٹے کو گورنر بنایا۔ جب وہ گورنر بنا، اس کے باپ نے اسے محنت کرنا سکھایا تھا، رزق حلال کمانا سکھایا تھا، دیانت اور امانت سکھائی تھی۔ اس نے اتنا اچھا کام کیا کہ چند دنوں کے بعد بادشاہ نے اس سے پوچھا، کیا تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ گورنر نے بتایا، ہاں، میرا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے، وہ بالکل میری نقل ہے۔ بادشاہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ایک اور بیٹے کو صوبے کا گورنر بنا دیا۔ جب 2 گورنر بنے، انہوں نے اتنا اچھا کام کیا کہ پھر اس بادشاہ نے تیسرے بھائی کو بھی گورنر بنا دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹے 11 صوبوں کے ایک ہی وقت میں گورنر بنے ہوئے تھے۔ یہ ہے کامیاب باپ، جس نے اپنے بچوں کو ایسی نیکی سکھائی کہ بعد میں آنے والے لوگوں نے ان کے 11 بیٹوں کو ایک وقت میں 11 صوبوں کا گورنر بنا دیا۔ باپ کو چاہیے کہ اولاد کی اچھی تربیت کرے، ان کو اچھا انسان بنانے کے لیے دعائیں بھی کرے اور کوشش بھی کرے۔ تمام والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کریں کہ وہ حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیں، حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں۔ ان کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔